برادران اسلام و عفت ما پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اللہ کہتا ہے اس سے بہتر کس کا دین ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا لیا اور وہ احسان کرنے والا ہو۔ یہ احسان کیا چیز ہے؟ تین طریقے سے سمجھیے۔ احسان حسن سے نکلا ہے، یعنی کہ خیر کا کام سنوار کر کرنا، خوبصورتی سے کرنا، ہر کام کرتے ہوئے اس کو درجے کمال کو پہنچا دینا۔ یعنی مسلمان زندگی میں جو بھی نیک عمل کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاملات سے ہو، ذوق و شوق سے کرنا چاہیے، تو ہی اس کے اندر کیا ہے، حسن پیدا ہوتا ہے۔ صرف ایسے کر رہے ہیں کہ ایک بوجھ اتار دے رہے ہیں، ایک فرض تھا چلو بوجھ اتار دیے، تو اس میں حسن پیدا نہیں ہوتا۔ حسن پیدا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم دلچسپی سے کریں، تو ہی وہ اپنے کمال درجے کو پہنچتی ہے عبادت۔ دوسرا، اگر اس کا معنی قرآن میں تلاش کریں گے، احسان جو ہے حسن سلوک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ آپ پر جو بھی فرائض و واجبات ہیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ یعنی حسن سلوک کا معاملہ کریں، چاہے وہ آپ کے والدین ہوں، عزیز و اقارب ہوں، دوست احباب ہوں، اڑوس پڑوس ہوں، تو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جو بھی آپ کے پاس حق رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی اور فیاضی کا ساتھ جو ہے معاملہ کریں، جو حق ہے اس کو بہت ہی بہتر طریقے سے انجام دے، یہ حسن سلوک ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک کام کرنے والے کو گھر لاتے ہیں، مزدوری دینا ہے اس کو، تو اللہ کے رسول فرمائے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو۔ آپ مزدوری دے رہے ہیں لیکن ساتھ میں آپ اس کو چائے پانی وغیرہ بھی جو ہے وقتاً فوقتاً اس کو دے رہے ہیں، یہ کیا ہے، احسان ہے اس کے ساتھ۔ کیونکہ چائے پانی کا ہم جو ہے بات نہیں کیے تھے، صرف مزدوری کی بات کیے تھے، لیکن آپ پیسے وقت پر بھی دے رہے ہیں اور دوسرا چائے پانی بھی دے رہے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ احسان ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے آپ کہ آپ کے گھر مہمان آتے ہیں، آپ ان کو چائے پانی کے ذریعے سے بھیج دے سکتے ہیں، حق ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی طاقت کے مطابق ایک اچھا بہتر کھانا بھی پیش کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہے، ان کے ساتھ، مہمان کے ساتھ احسان ہو گیا۔ ایسے ہی آپ ہر معاملے میں دیکھیں، کسی کے بھی ساتھ آپ احسان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو قرض لوٹاتے، احسان کا معاملہ کرتے۔ آپ اگر اس سے 1 سال کا اگر اونٹ لیتے تو واپس کرتے وقت 2 سال کا اونٹ واپس کرتے۔ 1000 روپے لیتے مثال کے طور پہ تو آپ اس کو زیادہ لوٹا سکتے ہیں، لیکن دیکھیے یہاں پر فرق یہ ہے کہ اگر آگے والا شرط رکھے کہ مجھے 1100 روپے ہی دینا واپس کرتے ہوئے تو یہ سود ہو جاتا ہے، لیکن احسان یہ ہے کہ وہ مطالبہ نہیں کر رہا ہے، نہ شرط ہے نہ اس کو امید ہے، لیکن لوٹاتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے اگر ہم 1000 کے اوپر کچھ بھی اضافہ کر کے اگر دے رہے ہیں تو یہ احسان ہوگا اس پر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی۔ ایک تیسرا معنی احسان کا جو حدیث جبرائیل میں ہمیں ملتا ہے، اس کے اندر بیان کیا گیا کہ احسان کیا ہے، اللہ کے رسول بتائی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے دیکھ نہیں رہا تو بلا شبہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کیفیت کا نام کیا ہے، احسان۔ یہ تیسرا معنی ہے احسان جو حدیث میں بیان کیا گیا۔ ہم عبادتیں اپنی اس یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اس کیفیت کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کو بندہ دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کے ساتھ، گویا کہ کأنک تراہ، کأن مطلب گویا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ حقیقت میں تو اپنی آنکھوں سے کوئی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اس کیفیت کے ساتھ تمہیں عبادت بجا لانی چاہیے۔ کم از کم احسان کا کیا ہے، دوسری کیٹیگری کم از کم کیا ہے، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اس کیفیت کے ساتھ کہ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کے ساتھ ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ تو جو کیفیت ہوتی ہے عبادتوں میں، جو خشیت ہوتی ہے، تو اس خشیت اور خوف کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرنے کا نام احسان ہے۔ اب احسان جب بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین لازماً اس کو کئی جو ہے اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ پہلا اس آیت میں هل جزاء الاحسان، پہلے احسان کا مطلب ہے بندہ اپنی عبادتوں میں احسان کی کیفیت پیدا کرے، الا الاحسان، یہ دوسرا جو احسان ہے اس کا مطلب اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا کرے گا، جنت، دوسرا احسان ہے جنت۔ بندہ یہاں پر اچھا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ
آخرت میں اس کو اچھا سے اچھا یعنی جنت، بہترین سے بہترین جنت اس کو عطا کرے گا۔ جب بندہ احسان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی قدر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کا ہم اجر ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ بھائی احسان کر کے ہمیں کیا ملنے والا ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ بڑا احسان کر کے دیکھ لیا، یہاں پر احسان کر کے کچھ نہیں ملتا، اس طرح لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ لیکن فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس نیت سے احسان مت کرو کہ تجھے زیادہ ملنے کی حرص تیرے اندر موجود، بلکہ فرمایا کہ تم کیا ہے اللہ رب العالمین کی خاطر یہ احسان کرو اور بدلہ اس سے رکھو۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا بدلہ ضائع ہونے نہیں دے گا۔ اگر تم احسان کر کے بدلہ یہیں پر پانا چاہتے ہو تو یہ تو غلط ہے۔ احسان کرنے کے بعد کسی سے امید مت رکھو کہ وہ ہمیں بدلہ چکا دیں گے دنیا میں، بلکہ اللہ سے امید رکھو، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم احسان کا بدلہ ہرگز ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ عطا کریں گے، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین احسان کا بدلہ عطا کرنے والے۔ تو احسان جب کر رہے ہیں تو دو باتیں خاص یاد رکھنے کی، ایک یہ کہ اگر ہم کسی پر احسان کریں تو اس کو جتلائیں نہیں، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ۔ ایک بات تو یہی ہے کہ احسان کر کے جتلاؤ مت۔ اگر تم کوئی بھی عمل کرو گے احسان کا اور جتلانا شروع کر دو گے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ احسان کا بدلہ ضائع ہو جائے گا۔ جتلانا نہیں، جتلاؤ گے تمہارا وہ عمل اکارت ہو جائے گا، جتلانا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے احسان کے معاملے میں کہ کوئی کسی پر احسان کر رہا ہے تو وہ اس کا شکریہ بجا لائے، احسان مانے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں بجا لا سکتا، یعنی کہ جو بندوں کا احسان مند نہیں ہے تو اللہ کا احسان نہیں مان سکتا۔ تو جب بھی کوئی احسان کرے تو احسان ماننا چاہیے، احسان فراموش نہیں بننا ہے، احسان مند بننا ہے۔ دو تعلیمیں دی جا رہی ہیں، احسان جو کر رہا ہے اس کو بھی دی جا رہی ہے کہ وہ احسان نہ جتلائے، اور جس پر احسان ہو رہا ہے اس کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے، احسان مند رہے، احسان فراموش نہ بنے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین اجر عظیم کا وعدہ اس طرح کر رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ رب العالمین تم میں جو احسان کرنے والے ہیں ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، احسان کرنے والا بھی چاہے اپنے رب کے ہاں بڑا اجر پائے گا، اور فرمایا اس کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ اس کو کوئی غم ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایک اور انعام اس طرح فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے ہمیشہ ساتھ دے گا، ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ رب العالمین بے شک ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی خوشخبری احسان کرنے والوں کو دی جا رہی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کئی آیتوں میں فرما رہا ہے جو لوگ ہماری خاطر مشقت اٹھائیں گے ان کو ہم ضرور بضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ احسان والی زندگی اختیار کریں تو اللہ رب العالمین بغیر دعا کیے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سپورٹ کریں گے، ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ پھر فرمایا احسان جو بندہ کر رہا ہے اس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، دنیا میں بھی احسان کرنے والوں کی لوگ ریسپیکٹ کریں گے، محبت کریں گے، اللہ رب العالمین کی بھی محبت۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح فرما واللہ یحب المحسنین، اور اسی طرح فرما رہا ہے کہ ہر معاملے میں احسان کو اختیار کرو، کیونکہ احسان ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین تمہارے تمام مشکلات کو آسان کر دے گا، تمہاری زندگی کو آسان بنا دے گا، تمہارے رزق میں برکت عطا کر دے گا، تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے گا۔ تو احسان کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کے وعدے ہیں، اور ہر معاملے میں احسان کرنا ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین کے ساتھ احسان کا معاملہ ہونا چاہیے کہ اس کی عبادتیں احسان والے معاملے کے ساتھ، بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، بندوں کے ساتھ نیکی کے کاموں میں بھی احسان ہونا چاہیے، نیک کام ہے احسان کرنا، یعنی اچھے وقت میں بھی احسان کرنا ہے، اور اگر وقت ایسا بھی آ جائے، یعنی کہ یہاں پر قرآن میں بیان کیا گیا کہ وقت اگر ایسا آ جائے کہ اگر جدائی کا موقع آ جائے اس وقت بھی احسان کرے۔
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان کہ اگر تم ان کے ساتھ رہو تو اچھے بھلے طریقے کے ساتھ رہو یا احسان کے ساتھ رخصت کر دو. یعنی کہ طلاق کا معاملہ بھی اگر آ جائے تو ایسا نہیں کہ کیسز پہ کیسز کر دیے جا رہے ہیں، ہر چیز ان سے چھین لی جا رہی ہے، ان پہ بہتان اور الزامات اور تانے وغیرہ دے جا رہے ہیں. احسان کا معاملہ رخصتی کے وقت بھی اختیار کرو، یہ اللہ رب العالمین کا تاکیدی حکم ہے. طلاق اگر دو اس وقت بھی تمہیں احسان سے پیش آنا چاہیے، احسان کے ساتھ رخصت کرو. پھر فرمایا مغفرت کے لیے نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے اور ان قریب احسان کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے. پھر فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والے بندوں سے اپنی رحمت کو قریب کر دیتا ہے. یہ بہت اہم خوشخبریاں اللہ رب العالمین دے رہا ہے. اور پھر فرمایا وبشر المحسنین اور تم احسان کرنے والوں کو خوشخبریاں دے دو. اب وہ خوشخبریاں وبشرا للمحسنین اور خوشخبری ہے، بشارت ہے احسان کرنے والوں کے لیے. اب وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، اللہ رب العالمین کی جنت ہے، اللہ رب العالمین کا دیدار ہے. بندہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے، وہ رزق میں اضافے سے خوش ہوتا ہے، برکت سے خوش ہوتا ہے، مال اولاد میں اضافے سے خوش ہوتا ہے، تو جس سے وہ خوش ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کی بشارت اور خوشخبری اس بندے کو سنا. تو برادران اسلام، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے احسان کا حکم دیا ہے. تو اللہ کے معاملے میں احسان، بندوں کے معاملے میں احسان، یہاں تک کہ جانوروں کے معاملے میں بھی احسان کی تاکید کی گئی کہ جب تم ذبح کرو تو احسان کے ساتھ، یعنی کہ تم حدیث میں وضاحت ہے کہ تم اپنی چاقو کو تیز کر لو اور ان کو راحت پہنچاؤ. ایسا نہیں کہ وہ ابھی دیکھ رہے ان کے سامنے چاقو تیز کر رہے ہوں، ڈبل موت ان کو مار رہے ہو. تو جب تم جانوروں کے ساتھ معاملہ پیش ہے ان کے ساتھ بھی احسان کرو. یہ تو ذبح کے وقت ہے. جب ان کو پال رہے ہو تو ان کی غذا کا خیال رکھو، ان پر اضافی بوجھ مت ڈالو، تو ان کے بھی آرام کا خیال رکھو. یہاں تو پتہ چلا کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کی ترغیب دی گئی. تو یہ تمام معاملات میں اگر ہم احسان اپنائیں گے تو ان لوگوں کا اجر بہت زیادہ بڑھ جائے گا. احسان کرنے والے، ایک ہے اسلام، اس کے بعد ہے ایمان، اور تیسرا اسٹیج کیا ہے؟ سب سے بڑا اسٹیج وہ ہے احسان. پہلے تو صرف مسلمان بنتا ہے بندہ، اس کے بعد مومن بنتا ہے بندہ، اس کے بعد جا کے وہ محسن بنتا ہے، یعنی کہ احسان کرنے والا. یہ بہت بڑا درجہ ہے، یہ بہت فائق درجہ ہے. جو بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو سب سے بڑا درجہ اس کو مل جاتا ہے، اور ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور ہر چیز سے نوازتے ہیں. تو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ کمال درجے کو پہنچو، ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ اختیار کرو، ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ اختیار. جتنے آپ کے افراد سے معاملہ پیش آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پیش کرتے ہیں کہ جب تمہارا معاملہ ایسے شخص سے پیش آئے، لین دین کا معاملہ ہے، اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے، اگر تم کوئی چیز بیچ رہے ہو احسان کرو، یعنی کہ کچھ اضافی گرام اگر ڈال دو اس کی جھولی میں، احسان ہے آپ کی طرف سے. اگر تم خرید رہے ہو تو احسان کرو، زیادہ مت چکاؤ، جو اصل ریٹ ہے وہی دو، یہ آپ کا اس پر احسان ہے. تو ہر معاملے میں ہر دو طرف سے احسان کرنے والوں کے لیے بیان کیا کہ ایسا تاجر جو احسان کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر نہیں بچتا، احسان کا معاملہ کرتا ہے، وہ صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا. قرض دے رہے ہیں تو احسان، قرض واپس کر رہے ہیں تو احسان، دعوت دے رہے ہیں تو احسان، دعوت جا رہے ہیں تو احسان. ہر معاملے میں احسان. کس طرح؟ یعنی کہ نیکی کے کام کو بخوبی انجام دینا، حسن کے ساتھ انجام دینا، یہ احسان ہے. تو اگر ہم اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے تمام معاملات آسان سے آسان ہو جائیں گے. ظلم اور جبروت جو ہے دنیا سے ختم ہوگا، پیار محبت جو ہے عام ہو جائے گی. ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ ہمارے دلوں میں احسان جیسی کیفیت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.